جاؤ ولی بیٹا، جلدی کرو، بی بی جان اسے کوئی آدھے گھنٹے سے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سونے دینا بی بی جان، ابھی تو 1 بجا ہے۔ اس نے جمائی روکتے ہوئے منہ رضائی سے نکال کر گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ کل بتایا تو تھا رضیہ کو ہسپتال دیکھنے جانا ہے۔ چلو اب اٹھ جاؤ، ساتھ انہوں نے پکارا۔ ان کی سہیلی دل کے دورے کے باعث ہسپتال میں داخل تھی۔ گہرا سانس لیتے اس نے بستر چھوڑا۔ وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آیا تو سینڈوچ اور دودھ کا گلاس میز پر رکھا تھا۔ جب تک وہ کھا کر فارغ ہوا وہ دونوں تیار کھڑی تھی۔ یہ بھی ساتھ جائیں گی؟ اس نے ہنا کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں تو عیادت کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ چلی جائے گی۔ بی بی جان برا مان گئی۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر اس شہر میں 100 دشمن ہو سکتے ہیں ان کا یوں باہر جانا ٹھیک نہیں۔ ولی نے سمجھایا۔ کچھ نہیں ہوتا، ہم ساتھ ہیں، خیر سے۔ میں اکیلی تو نہیں ہوں، اور پھر ہسپتال تک ہی تو جانا ہے۔ ہنا بولی۔ وہ کہنا تو کچھ اور بھی چاہتا تھا مگر بی بی جان نے مہلت نہ دی۔ گاڑی وہ اپنے دوست سے پہلے ہی لا چکا تھا۔ ہسپتال خاصا دور تھا، اور پھر راستے میں بی بی جان نے پھل خریدنے میں خاصا وقت صرف کیا۔ وہ ہسپتال پہنچے تو راہداری میں انہیں رضیہ خالہ کے بیٹے مل گئے۔ بی بی جان ان سے حال احوال پوچھ رہی تھی جب ولی کو کچھ فاصلے پر رضیہ خالہ کے دوسرے بیٹے کے ساتھ کھڑے شخص کی نگاہیں ہنا پر پڑتی محسوس ہوئیں، اور یکدم جیسے اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ نامحسوس انداز میں ہنا کے آگے آ کر کھڑا ہوا اور ایک سنجیدہ نگاہ اس شخص پر ڈالی جو چونک کر اب اپنی نظروں کا زاویہ بدل چکا تھا، مگر پھر اس کا ان کے پیچھے کمرے تک آنا اسے سخت تبا گیا تھا۔ وہ رضیہ خالہ کے دیور کا بیٹا تھا۔ وہ اسے تو محض گھور ہی سکا، مگر بی بی جان کو اس نے وہاں زیادہ دیر ٹھہرنے نہ دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی بی بی جان نے بازار جانے کا کہا تو وہ چڑ گیا۔ موڈ پہلے ہی سخت خراب تھا، مگر اس کے منع کرنے کے باوجود بی بی جان اپنی بات منوا کر ہی رہی۔ انہوں نے ہنا کو ساتھ چلنے کا کہا تو اس نے نہ جانے دیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا باہر دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی اس کا خراب موڈ دیکھ رہی تھی۔ ولی، اس نے پکارا تو وہ چونکا۔ ہاں؟ ناراض ہو؟ وہ کافی دیر سے اس کا خراب موڈ دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی بی بی جان کے ساتھ باہر آنے کی؟ کچھ اندازہ ہے کتنا خطرناک ہے آپ کا یوں باہر نکلنا؟ وہ غصے میں اس پر الٹ پڑا، پھر لب روکے۔ غصے سے عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، جیسے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ جانتی ہوں کہ ہادی میرے خون کا پیاسا ہے، اب احتیاط کروں گی۔ وہ آرام سے بولی۔ اپنے والد کو فون کیا آپ نے؟ نہیں۔ آپ کیوں نہیں سمجھتی وہ والد ہیں آپ کے، اور رشتے یوں نہیں ٹوٹا کرتے۔ اور اس وقت ہادی بھی تو میرا شوہر ہے، تو کیا اس کے پاس جانے کا مشورہ بھی دو گے؟ وہ یکدم بھڑک اٹھی، چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ مجھ سے تنگ آگے ہو تو بتا دو، چلی جاتی ہوں۔ منہ پھیلا کر دوسری جانب دیکھنے لگی تھی۔ بجائے اسے جواب دینے کے وہ گاڑی سے اتر گیا اور زوردار آواز سے دروازہ بند کیا۔ اتنا غصہ تو اسے کبھی نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر گاڑی سے ٹیک لگائے اس نے خود کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تو شرمندگی کا احساس دل میں ابھرا۔ اسی وقت نگاہ مراد پر پڑی تو وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھا۔ میری کال تو اٹھا نہیں رہا تھا اور یہاں بازار میں پھر رہا ہے۔ قریب جا کر اسے کہا، خیر تو ہے، انگارے کیوں چبا رہا ہے؟ مراد نے سبزی والے کو پیسے تھماتے شاپر پکڑا۔ کچھ نہیں، بس بی بی جان کا انتظار کر رہا تھا۔ مراد اصل صورتحال سے ناواقف تھا۔ کچھ دیر وہاں کھڑے ہو کر اس کے ساتھ گپ شپ لگانے سے اس کا دماغ اچھا خاصا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ پھر بی بی جان آتے نظر آئیں تو وہ ان کی جانب چل پڑے۔ ان کے ساتھ سے شاپر تھامتے انہیں گاڑی تک لائے۔ ولی نے پچھلا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ لاک تھا۔
شیشہ بجاتے وہ ہینا کو اشارہ کرنے کے لیے جھکا تاکہ وہ لاک کھولے، مگر اسے جھٹکا لگا۔ شاپرز اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ وہ بے اختیار دوسری جانب آیا۔ دروازہ پورا بند نہیں تھا، وہ سچ میں کہیں نہیں تھی۔ تانیہ کہاں گئی؟ بی بی جان الگ بوکھلا گئی۔ ولی انہیں بیٹھنے کا کہتا آس پاس اسے تلاش کرنے لگا، مگر دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور چھٹی حص کچھ غلط ہو جانے کا سگنل دے رہی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ تھکے تھکے قدموں اور پریشان صورت لیے گاڑی تک آیا۔ مراد وہیں کھڑا بی بی جان کو تسلیاں دے رہا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے بی بی جان، اس کا دشمن اسے لے گیا ہے۔ ولی کی بات پر ان دونوں کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے پلکوں کو کھولتے آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کی اور کامیاب رہی۔ آنکھیں جھپک جھپک کر اس مانوس سی جگہ کو دیکھا تو یکدم جیسے ساری حصے جاگ اٹھی۔ یہ ہادی کا فارم ہاؤس تھا۔ وہ کئی بار یہاں آ چکی تھی، اسے یہ جگہ بہت پسند تھی، مگر اب اسے اس جگہ سے وحشت ہو رہی تھی۔ قسمت کا یہ کیسا مذاق تھا کہ وہ گھوم پھر کر پھر اسی دھوکے باز شخص کے پاس پہنچ گئی تھی۔ یقیناً یہ اس کی موت ہی تھی جو اسے کھینچ کر یہاں تک لائی تھی۔ اب جیسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا۔ ہمارا دلاور صاحب سے ملنا بہت ضروری ہے، مراد نے بندوق لیے کھڑے چوکیدار کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ساتھ کھڑا ولی سخت اکتاہٹ کا شکار تھا۔ 10 منٹ سے وہ بحث کر رہا تھا، مگر گارڈ ان کی ملاقات کرانے پر کسی طرح راضی نہیں ہو رہا تھا۔ بس تم جاؤ یہاں سے، کہہ جو دیا ہے، نہیں ملنا چاہتے صاحب کسی سے۔ یہاں تو لمبی لمبی گاڑیوں والے وقت لے کر آتے ہیں اور تم خام خواہ گھسنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اور ابھی تو صاحب نے منع کیا ہے کسی سے بھی ملنے سے۔ وہ آج ہی کراچی سے آئے ہیں اور بڑا دکھی ہیں۔ ان کی بیٹی کچھ عرصہ پہلے کراچی سے غائب ہو گئی تھی، پھر کچھ پتہ نہیں چلا اس کا۔ اسے شاید زیادہ بولنے کی عادت تھی، تبھی جلدی میں بول گیا۔ ولی فوراً بول پڑا، ان کی بیٹی کے بارے میں ہی تو بات کرنے آئے ہیں ہم۔ اس نے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ بڑے تیز ہو، کیسے بات بنا لی؟ مجھے اتنا بھی بے عقل نہ سمجھو، جاؤ یہاں سے۔ وہ گیٹ بند کر کے اندر چلا گیا۔ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ کمال صاحب کے مشورے پر وہ فوراً اس کے باپ سے رابطہ کرنے نکلے تھے۔ دلاور جہانگیر خاصی جانی پہچانی شخصیت کے مالک تھے، اس لیے ان کے گھر تک وہ بآسانی پہنچ گئے تھے، مگر اب ان سے ملاقات نہ ہو پا رہی تھی۔ اور جیسے جیسے شام ڈھل رہی تھی، اس کے اندر کچھ ہو جانے کا خوف اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ یکدم اسے کوئی خیال آیا تو اس نے نیچے گرا چھوٹا سا پتھر اٹھا کر اوپری منزل کی کھڑکی پر دے مارا۔ اس کا نشانہ بہت اچھا تھا، بس اس ایک پتھر کے لگتے ہی اس نے اور اٹھا لیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ الٹا وہ چوکیدار ہمارے گلے پڑ جائے گا۔ مراد نے گیٹ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ بڑے گھروں میں رہنے والے آخر سمجھتے کیا ہے خود کو؟ اپنا نقصان کرا لیں گے، مگر ہم جیسوں سے بات نہیں کریں گے۔ ولی چڑ کر بولا۔ چند منٹ بعد ہی کسی کی اونچی آواز سنائی دی، نذیر نذیر جی صاحب۔ چوکیدار کی آواز ہے، باہر دیکھو کون ہے، کھڑکی پر کوئی پتھر مار رہا ہے اور تمہیں خبر نہیں ہے؟ صاحب 2 بدتمیز لڑکے تھے، وہی ہوں گے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت ولی نے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا، دلاور صاحب، اگر آپ اپنی بیٹی کی زندگی بچانا چاہتے ہیں تو ایک بار ہماری بات سن لیں۔ اور دلاور جہانگیر گویا اگلا قدم اٹھانا بھول گئے۔ دروازہ کھولو نذیر، وہ کانپتی آواز میں بے تابی سے بولے۔ اس بار آنکھیں کھولنے پر وہ مکمل ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ یہ فارم ہاؤس کا ہی ایک کمرہ تھا۔ نظریں لاشعوری طور پر دروازے کی جانب گئیں تو وہ بے اختیار بستر سے اٹھی۔ حسب توقع دروازہ باہر سے لاک تھا۔ وہ کھڑکیوں کی جانب بڑھی، رات کی سیاہی پر پھیلائے گویا ہر طرف راج کر رہی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا، آخر اسے کیا کرنا چاہیے؟ ٹک کی آواز پر وہ بری طرح چونکی۔
لاک کھول کر وہ اندر آیا، جس کی صورت دیکھنا اسے عذاب لگا تھا۔ مجھے یقین تھا تمہیں ہوش آ چکا ہوگا۔ دروازے کے لاک کو اندر سے دباتا وہ اس کی جانب بڑھا تو ہنا بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ایک ہاتھ میں مگ تھامے وہ بڑے اطمینان سے اس کے قریب آ رہا تھا۔ تم مجھے مارنے کے لیے لائے تھے نا؟ پھر یہاں بند کرنے کا مقصد؟ اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ اب وہ اپنی جگہ پر جم کر کھڑی ہو گئی۔ میں چاہتا ہوں تم اپنے باپ کے لیے آخری پیغام ریکارڈ کرو، کافی کی چسکی لیتا وہ اسے بتا رہا تھا۔ دلاور جہانگیر سمجھتا ہے کہ اس کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ کراچی گئی تو وہاں سے لاپتہ ہو گئی۔ بڑا دکھی ہے وہ، بہت تلاش کیا ہے اس نے تمہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ وہ جان لے کہ اس کی بیٹی کسی جرم کی سزا میں اذیت ناک موت کا شکار ہو گئی۔ تڑپ اٹھے گا وہ یہ جان کر۔ اس کا لہجہ پتھریلا ہوا، آنکھوں میں نفرت اور انتقام کی تپش تھی۔ کیسے وہ شخص کے دھوکے میں آ گئی تھی کہ اس کی اصلیت نہ جان سکی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی ہادی کہ تم اس قدر بے حس ہوگے، پر تم بھول رہے ہو۔ میرا باپ تمہیں سزا دلائے بغیر چین سے نہیں بیٹھے گا۔ اس کا کہکا کمرے میں گونجا۔ تمہیں لگتا ہے میں یہاں موجود رہوں گا؟ ہادی اتنی آسانی سے مات کھانے والا نہیں ہے۔ میں اپنے دشمن۔ اس کا جملہ مکمل نہیں ہو سکا تھا کہ ہنا نے اس کے ہاتھ میں موجود کافی کا مگ اسی کے چہرے پر الٹ دیا تھا، اور یہ وار اتنا جرأت مندانہ اور اچانک تھا کہ وہ سمجھ ہی نہ سکا۔ کافی گرم تھی، اس کے منہ سے سکاری نکلی۔ اس نے جلن سے بلبلا کر اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے۔ ہنا کو اتنی ہی مہلت درکار تھی۔ اسے دھکا دیتی وہ دروازے کی جانب بھاگی۔ لاک کھول کر وہ اندھا دھند باہر بھاگی تھی۔ اس کا رخ درختوں کی جانب تھا۔ اس کمرے کا دروازہ چونکہ باہر کی جانب تھا اس لیے اسے آسانی رہی تھی۔ اسے علم تھا گارڈز کہاں کہاں ہو سکتے ہیں۔ وہ یقیناً اس کے پیچھے آنے والا تھا، اور اسی چیز کے خوف سے وہ سر پٹ بھاگ رہی تھی۔ فارم ہاؤس خاصا بڑا تھا اور اندھیرے میں اسے سمت کا اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ بس وہ جھاڑیوں کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی تھی۔ فضا میں یکدم بھاگتے قدموں اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس کا دل لرز گیا، آنکھیں بھیگ گئیں۔ موت اسے قریب تر محسوس ہونے لگی تھی۔ آوازیں قریب آ رہی تھی۔ اسے دیکھ لیا گیا تھا۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ کسی چیز سے الجھ کر وہ جھٹکے سے زمین پر گری۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، گولیوں کی آوازیں اور بہت سا شور گونجنے لگا تھا۔ پھر اسے اپنا ذہن تاریکی میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ آخری احساس تکلیف کا تھا، شدید تکلیف کا۔ نرم سا احساس تھا جس نے اسے جاگنے پر مجبور کیا۔ کسی نے اس کے ہاتھ کی پشت کو سہلایا۔ اس کی آنکھیں کھلی تو نم آنکھوں والا چہرہ نظر آیا۔ پاپا، وہ اس کا باپ تھا۔ ہنا، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ وہ خوش ہو رہے تھے۔ وہ خاموش رہی، نظروں کا زاویہ بدل کر ہسپتال کے کمرے کو دیکھا۔ اسی وقت دروازہ کھول کر ولی اندر آیا تو اسے دیکھ کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر ہلنے سے بازو میں تکلیف ہوئی۔ شاید وہاں کوئی گہرا زخم آیا تھا۔ لیٹی رہو، ابھی کمزوری ہے۔ انہوں نے ہاتھ رکھا تو وہ لیٹ گئی، مگر بولی کچھ نہیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ ولی کے پوچھنے پر وہ سر ہلا گئی۔ بی بی جان اور بابا بھی گھر گئے ہیں۔ کافی دیر آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے رہے، اس نے کہا تو دلاور صاحب بول پڑے۔ میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں، اتنے عرصے میری بیٹی کا خیال رکھا۔ نہیں سر، ہم نے تو اپنے گھر آنے والی مہمان کا خیال رکھا تھا بس۔ نگاہیں بھٹک کر اس کی جانب گئیں۔ اس کو ہوش میں دیکھ کر ولی نے ڈھیر سکون اتر آیا۔ یہ رب کی مہربانی تھی کہ وہ بروقت اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور ایسا تبھی ممکن ہو سکا جب وہ دلاور جہانگیر تک پہنچے۔ پھر انہوں نے اپنے تمام ذرائع استعمال کرتے ہوئے رضیہ آنٹی کے دیور کے بیٹے کو برآمد کر لیا تھا، جس پر ولی کو شبہ تھا،
اور جو اس سارے کیس میں شامل رہا تھا، اور پھر رات تک پولیس فارم ہاؤس پہنچ گئی تھی۔ ہر کوئی ایسا خیال بھی تو نہیں رکھتا۔ وہ آپ دیدہ ہوئے، اب تو خوش ہو جائیں، آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا، ہاں مگر ناراض ہے، تبھی تو باپ کو نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں رہی۔ وہ اداسی سے مسکرائے۔ ولی کی نگاہیں خاموش لیٹی ہینا پر پڑی۔ اپنے باپ کو مجرم سمجھتی ہو تو کیا وضاحت کا ایک موقع بھی نہیں دو گی؟ ان کا ہاتھ اس کے بالوں پر آ رکا تو وہ ان کو دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ غور انہیں دیکھا۔ وہ برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ہینا کی ناراضگی ختم ہوئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہادی اس کہانی کا کردار ہے جو ماضی کی دھول میں کہیں چھپ گئی تھی۔ ولی کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ خود بھی بیٹھ گئے۔ زبان برسوں پہلے کی کہانی دہرانے لگی۔ سلاخوں کے پیچھے کھڑا شخص اپنے عام سے حلیے میں یکساں مختلف نظر آ رہا تھا۔ ہمیشہ نقص سے تیار رہنے والا ہادی اپنی شاندار شخصیت اور ڈریسنگ کی بدولت ہی تو اپنے حلقے میں مقبول رہا تھا، مگر اب اس نے سر جھٹک کر پچھلی باتوں کو ذہن سے جھٹکا۔ اب تو تم جان ہی چکے ہو نا کہ میرا باپ تمہارے باپ کا قاتل نہیں تھا، پھر میرے ساتھ کی گئی زیادتی کو کس خانے میں فٹ کرو گے؟ نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کیے وہ ضبط سے بولی، حلق میں کچھ اٹک گیا تھا۔ میرا باپ بچپن میں مر گیا تھا، میری ماں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنے پر مجبور ہو گئی تھی، وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ ماموں نے ہماری ساری زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا، اور تبھی ہماری حیثیت وہاں گھر کے افراد جیسی نہیں تھی۔ مامیوں کی تلخ باتیں اور کھا جانے والی نظریں ایسی ہوتی تھی گویا ہم ان کے خرچے پر پڑے ہوں۔ میری ماں روتی بلکتی کوسا کرتی اس شخص کو جس نے میرے باپ کو موت کی نیند سلا دیا اور وہ ہمیں تنہا چھوڑ گیا۔ بس اسی روز سے نفرت ہو گئی تھی مجھے دلاور جہانگیر سے اور اس کی خوشیوں سے۔ بڑے ہو کر میں اپنے ماموں سے اپنا حق لینے میں کامیاب ہو گیا، مگر وہ نفرت جس کا بیج میری ماں نے میرے دل میں بویا تھا وہ بھی پل کر جوان ہو گئی۔ مرتے وقت بھی اس کی یہی آرزو تھی کہ میں دلاور جہانگیر اور اس کے خاندان کو اس کے انجام تک پہنچاؤں، اور تم ہینا اسی خاندان کا حصہ ہو جسے میں برباد کر دینا چاہتا تھا۔ اس کا لہجہ سخت ہوا۔ تم اگر ایک بار کہہ دیتے کہ میرے ساتھ کی زیادتی پر تمہیں افسوس ہے تو میں ابھی اسی وقت اپنا کیس واپس لے لیتی۔ اب یہ رشتہ تو میں قائم نہیں رکھ سکتی، مگر معاف کرنے کا ظرف ضرور ہے۔ لیکن تم ہادی، اس نے بے حس انسان کو دیکھا جسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ مجھے تمہاری بھیک نہیں چاہیے، مجھے اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینا تھا جو میں نہیں لے سکا۔ بس اس بات کا افسوس رہے گا۔ اس نے منہ موڑا۔ انتقام؟ ہاں، اس انتقام کی آگ میں ہی تو سلگ رہے ہو تم۔ مگر سچ یہ ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں اس آگ میں جھونک کر تم پر ظلم کیا ہے، تبھی تو تم اتنے بے حس ہو گئے ہو کہ تمہارے اندر کی انسانیت مر گئی ہے۔ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو اس نے بے دردی سے ہتھیلی سے رگڑا۔ چلی جاؤ یہاں سے، اپنی خوش قسمتی کے جشن مناؤ۔ آج تو یوں بھی ہماری ڈائیورس فائنل ہو جائے گی، پھر تم آزاد ہوگی۔ اس نے اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس نے آگے بڑھنے سے پہلے اس پر ایک تعصب بھری نظر ضرور ڈالی تھی۔ سوچنا جتنا آسان ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ سب اپنی زبان سے ادا کرنا اتنا ہی مشکل لگنے لگتا ہے۔ وہاں بیٹھے ڈرائنگ روم کی دیوار کو گھورتے اس نے سوچا، انکل کب تک آئیں گے؟ چائے کی خالی پیالی میز پر رکھتے اس نے سامنے بیٹھی ہینا سے پوچھا، 1 گھنٹے تک آ جائیں گے۔ میں چلتا ہوں، مجھے یہاں سے ڈیوٹی پر جانا ہے۔ وہ اجلت میں اٹھ کر باہر نکلا۔ وہ اس کے پیچھے آئی۔ ولی اس کے پکارنے پر وہ مڑا۔ اس روز ریسٹورنٹ میں تم کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے۔ وہ کیا بات تھی؟ اپنی جھجک چھپاتے ہینا نے پوچھا۔ وہ 2 قدم اس کی جانب بڑھا۔ ہینا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ وہ یقیناً وہ بات کہنے والا تھا
جس کا وہ 4 مہینوں سے انتظار کر رہی تھی۔ اپنی بات کہہ دینے کا ارادہ کرتے ولی کی نگاہیں بے اختیار اس کے شاندار گھر پر پڑی۔ اس محل نما گھر میں کھڑی وہ اسے کوئی شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ اس نے دل کو تسلی دی اور جب بولا تو لہجہ سرسری تھا۔ مجھے یاد نہیں، شاید اتنی اہم بات نہیں تھی۔ وہ بے وجہ مسکرایا اور یہ دیکھ نہیں پایا کہ سامنے کھڑی ہینا کیسے اداس پڑ گئی تھی۔ وہ جانے کے لیے مڑ گیا اور وہ وہیں کھڑی اس کے راستے کو دیکھتی رہی جہاں سے وہ نظروں سے اوجھل ہوا تھا۔ سفری بیگ کاندھے پر ڈالتا وہ مال روڈ پر اترا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں کی مصروفیت کی وجہ سے وہ خاصا تھکا ہوا تھا، پر یہاں آنے کی خوشی اس تھکن پر حاوی تھی۔ ٹھنڈی نم ہوا نے چہرے کو چھوا تو ایک خوشگوار احساس ہوا۔ 15 منٹ کی واک کے بعد وہ مطلوبہ گیسٹ ہاؤس کے سامنے موجود تھا، جسے دیکھ کر لب خود بخود مسکرا اٹھے۔ دروازے سے ایک شادی شدہ جوڑا باہر نکل رہا تھا، جن کے ساتھ 2 بچے ہاتھ تھامے خوشی سے اچھلتے باہر آ رہے تھے۔ اس کی مسکراتی آنکھوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا۔ یہ اگست کا مہینہ تھا اور ان دنوں عموماً رش ہی رہتا تھا۔ اس کے قدم اندر کی جانب بڑھ گئے۔ باپ کے سینے سے لگ کر اس کے وجود میں گویا جان پڑ گئی تھی۔ آپ کی دلی خواہش پوری کر کے آ رہا ہوں۔ CSS کا امتحان دے دیا ہے، اب بتائیں کیا حکم ہے؟ اب تم سیدھے گھر جاؤ کیونکہ تمہاری بیوی جان اور بیوی دونوں سخت ناراض ہیں۔ تمہارے کل کے فون کی وجہ سے ناک تک بھری بیٹھی ہیں۔ اسے صورتحال سے آگاہ کرتے وہ مسکرائے تو وہ سر ہلاتا ریسٹ ہاؤس کے عقبی دروازے کی جانب آ گیا، جس سے نکلتے ہی سامنے ان کا پورشن تھا۔ اس پورشن کا ایک راستہ ریسٹ ہاؤس کے بائیں جانب سے بھی نکلتا تھا۔ اندرونی دروازے سے اندر گھستے ہی خوشبوؤں کا ٹکراؤ ہوا۔ سامنے ہی تو چھوٹا سا اوپن ایئر کچن تھا۔ پلاؤ کی مخصوص خوشبو تھی۔ اسے اپنی بھوک بڑھتی محسوس ہوئی۔ کتنے عرصے سے اس نے گھر کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ کمرے سے نکلتی وہ اپنے دھیان میں آ رہی تھی۔ اس پر نگاہ پڑی تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا سفری بیگ نیچے رکھا۔ دوسرے لمحے اس کیفیت سے نکلتی وہ ناراض سے کاؤنٹر کی جانب بڑھی اور جب بولی تو ناراضی صاف ظاہر تھی۔ آ گیا خیال گھر آنے کا؟ ہم نے بڑوں سے سنا تھا اچھی بیویاں گھر آئے شوہر کا مسکرا کر استقبال کرتی ہیں، انہیں کھانے پینے کا پوچھتی ہیں۔ کاؤنٹر پر دونوں ہاتھ رکھے وہ شرارت سے اسے کہہ رہا تھا، وہ سلوک اچھے شوہروں سے کیا جاتا ہے جو مہینوں شکل نہ دکھائیں، انہیں لفٹ نہیں کرانی چاہیے۔ وہ کباب پلٹتے ہوئے بولی، تم ہی تو کہتی تھی بس پڑھائی پر توجہ دیں، یہاں کی فکر نہ کریں۔ ہاں تو یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ بالکل ہی بھول جائیں؟ اور کل تو کہہ رہے تھے اب مزید 1 مہینے بعد آؤں گا۔ مذاق کر رہا تھا، کیا اب اس کی معافی بھی نہیں ملے گی؟ ہرگز نہیں، میں اور میرا بیٹا تو معاف نہیں کریں گے۔ ارے واہ، یوں ہی میرے بیٹے پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ بولتا ہوا وہ کمرے کی طرف بڑھا۔ پہلے بی بی جان کے کمرے میں جھانکا، وہ نماز پڑھ رہی تھی، پھر اپنے کمرے میں گھس گیا۔ اچھا بعد میں مل لینا، ابھی سو رہا ہے۔ اس نے روکنا چاہا مگر وہ پہلے ہی 8 ماہ کے بچے کو گود میں لے چکا تھا۔ یہ تو اپنے بابا کو لفٹ کروائے گا۔ بے اختیار اسے چوما۔ اس نے اس کی گود سے بچہ لے لیا اور اسے بستر پر لٹا کر تھپکنے لگی۔ پیپر کیسا رہا؟ اب کی بار مسکرا کر دیکھا۔ اچھا گیا ہینا، اگر میں امتحان پاس نہ کر سکا تو کوئی بات نہیں، اچھا ہے بابا کے ساتھ گیسٹ ہاؤس دیکھیے گا۔ میں تو پاپا کو بھی کہتی ہوں مری شفٹ ہو جائے۔ وہ خوشگوار موڈ میں بولی تو وہ مسکرایا۔ اس کے لیے وہ زندگی کا سب سے بڑا انعام تھی جس نے ایسے ویسے ہی قبول کیا تھا جیسے وہ تھا۔ اپنے ساتھ وہ کچھ بھی لے کر نہیں آئی تھی سوائے اعتماد کے، جس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ہینا، اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی تو اس زندگی میں کوئی رنگ نہ ہوتا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ جذبے سے بولا۔ وہ اکثر یوں ہی اظہار کر جاتا تھا
2 سال پہلے اگر وہ خود سے اس کی جانب نہ بڑھتی تو شاید آج زندگی اتنی مکمل اور خوبصورت نہ ہوتی۔ وہ اپنے اور اس کے سٹیٹس کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہا تھا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ جس ٹراما سے گزر رہی تھی اس کے لیے باقی سب چیزیں بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔ بس ایک خلوص اور چاہنے والے کے ساتھ کی ضرورت تھی، اس سے وفاداری کی چاہتی جو اس کے لیے ہو، اور ولی کے بھرپور ساتھ نے اس کے دل کی ساری خواہشات کو پورا کر دیا تھا۔